کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے، مجھ سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ اکرام نعوذ باللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل تھے؟ یعنی کیا ان کی طرف سے بھی یہ کام کیا گیا، ان میں سے بھی کوئی اس میں شامل تھا؟ یہ سوال ایک دوسرا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنے ہی رشتہ داروں کو عہدے دیے تھے؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اپنے رشتہ داروں کو سرکاری عہدے دیے تھے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ ہم پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے کوئی شامل تھا شہادت میں یا نہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیسے جھوٹ ہے؟ اس کی چند مثالیں، چند باتیں میں دلائل پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث سے دلیل دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کو قمیص پہنائے گا، حکمرانی کی، خلیفہ کی، امیر المومنین کی، آپ کو قمیص پہنائے گا، یعنی آپ کو حکمرانی ملے گی، اور اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے کون؟ منافق، یعنی آپ کو شہید کرنے کی کوشش منافق کریں گے۔ اس روایت سے، جو سنن ابن ماجہ کی صحیح ترین روایت ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی اس شہادت میں، اس جو پروپیگنڈا ہے اس میں شامل نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق ایسا کریں گے۔ صحابہ اکرام میں کوئی بھی منافق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کی گواہی قرآن میں جا بجا دی ہے۔ جا بجا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے ان کے ایمان کی۔ ذرا بتلائیے، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، کیا نعوذ باللہ اتنا بڑا اہم معاملہ، اتنا بڑا اہم کام، اتنا بڑا جو ہے سنگین جرم کیا صحابہ اکرام کر سکتے ہیں کہ جن کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے؟ اور پھر صحابہ اکرام تو سیدنا عثمان کا دفاع کرنے والے تھے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ صحابہ اکرام موجود نہیں تھے مدینے میں۔ حج کا موسم تھا، 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ 40 دن محصور رکھا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے سفر کیسے تھے۔ لوگ 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے پہلے ہی نکل جایا کرتے تھے حج کے لیے۔ اس طرح کے سفر تھے، تو صحابہ اکرام حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اکثریت حج کے لیے گئی ہوئی تھی، بڑے صحابہ اکرام، سینئر صحابہ اکرام، اور جہادی مارکے کے لیے بھی کچھ صحابہ اکرام گئے ہوئے تھے۔ وہاں بہت ہی کم تعداد تھی صحابہ اکرام کی، اور وہ بھی بڑے بڑے جو جلیل قدر اور سینئر جو صحابہ تھے وہ موجود نہیں تھے۔ اور پھر بھی سیدنا عثمان کی یہ جو بات جب پہنچی تو سیدنا عثمان کا دفاع کرنے کے لیے صحابہ اکرام آئے۔ کون سے صحابہ تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر دونوں حسنین، سیدنا حسن و حسین، دونوں سیدنا عثمان کی اس کی حفاظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے وہ دونوں آئے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ آئے تھے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، وہ بھی دفاع کرنے کے لیے آئی تھی وہاں۔ یہ صحابہ اکرام سیدنا عثمان کے دفاع کے لیے آئے تھے۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابہ اکرام ان کے لیے کوئی پروپیگنڈا کریں۔ اور ہاں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جن علاقوں سے لوگ آئے تھے وہ کوفہ سے آئے تھے، بصرہ سے آئے تھے، مصر سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے۔ یہ لوگ پروپیگنڈا کر کے آئے تھے۔ مصر سے 2000، کوفہ سے 2000، بصرہ سے 2000، یہ 6000 لوگ آئے تھے سیدنا عثمان کے نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ بھی کس طریقے سے مدینے پہنچے تھے؟ حج کا موسم تھا۔ اپنے یہ دلائل سے، کیونکہ ایک ایک دلیل بیان نہیں کی جا سکتی، وقت مختصر ہوتا ہے، سرسری میں بات کر رہا ہوں۔ دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے پہلے پروپیگنڈا گھڑا۔ ان لوگوں نے پہلے ایک پروپیگنڈا کیا۔ وہ کیا کیا
کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے خط لکھے اپنے علاقوں میں لوگوں کو کہ سیدنا علی کہتے ہیں مجھے قبول نہیں ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، سیدہ عائشہ یہ کہتی ہیں، سیدنا زبیر، حالانکہ ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی صحیح مستند روایت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، جنہوں نے سیدنا عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا تھا وہ کیسے ان کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ یہ خط لکھ کر لوگوں کو اپنے طرف مائل کیا، اور پھر جب وہاں سے نکلے تو اپنے گورنروں کو کیا بتایا تھا انہوں نے؟ اپنے گورنروں کو بتایا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنے جو وقت کے گورنر تھے، وہاں صحابہ بھی گورنر تھے، انہوں نے کہا ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جو 6,000 لوگ تھے، حج کا موسم تھا، ان کو موقع مل گیا، کچھ صحابہ حج کے لیے گئے ہوئے، مدینہ خالی تھا، کچھ جہاد پر گئے ہوئے، وقت میسر ہوا ان کو، انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کامیاب کرنا چاہا، وہاں سے حج کا نام لے کر نکلے کیونکہ راستہ مدینہ سے جاتا ہے، اور یہ آ کر مدینے میں رک گئے اور اپنی سازش کو انہوں نے رچایا وہاں کر۔ تو صحابہ اکرام کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، اور اس کی بے شمار دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس موقع پر جو چند صحابہ تھے جو مدینے میں موجود تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گئے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا تھا امیر المومنین، ہم جو تھوڑے بہت صحابہ ہیں، تھوڑے بہت جو ساتھی بیٹھے ہیں یہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ اور ہم اجازت کس طرح چاہتے ہیں؟ ہم انصاری صحابہ ہیں، ہم یہ اجازت چاہتے ہیں جس طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کے انصاری کا لقب پایا تھا، آج آپ کی مدد کر کے ہم دوبارہ یہ لقب حاصل کرنا چاہتے ہیں، انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بننا چاہتے ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان نے کہا نہیں، میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینے کے اندر، اس شہر کے اندر میں کسی مسلمان کا قتل نہیں چاہتا، خون نہیں چاہتا، کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی اعلان کر دیا، جو شخص مجھے امیر المومنین مانتا ہے، جو میرے حکم کو مانتا ہے، اس کے لیے میرا پیغام ہے کہ میرے لیے کوئی بھی ان میں سے اسلحہ نہ اٹھائے، میرے دفاع میں یہاں قتال اور جہاد کا معاملہ نہ کرے۔ سیدنا عثمان نے سختی سے منع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قربانی دے دی، شہادت کو قبول کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی مسلمان کو، کسی صحابی کو قتل ہونے نہیں دیا۔ اللہ اکبر! ظالموں نے قتل کیا، جب شہید کیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وار کیا گیا، اس وقت جو حملہ کیا گیا، پہلے شہادت کے وقت جو حملہ ہوا، ان سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں زخمی ہوئی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے، یہ نہیں کہا ظالم، یہ نہیں کہا فاسق، یہ نہیں کہا فاجر، بلکہ جس نے حملہ کیا تھا اس کو بھی مخاطب ہو کر یہ کہا اللہ کے بندے، تو نے آج وہ انگلیاں زخمی کی ہیں جس انگلیوں نے سورۃ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھا ہے، ان انگلیوں کو تو نے زخمی کیا ہے۔ اس قدر مظلومانہ شہادت، نہ سیدنا علی کی ایسی مظلومانہ شہادت ہوئی، نہ سیدنا عمر کی۔ تاریخ کو اٹھا لیجئے، جتنے صحابہ خلفائے راشدین میں جو 3 شہادتیں ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ وقت کے تابعی ہیں، اس وقت موجود ہیں، اس دور کے ہیں، ان سے یہی سوال ہوا تھا، کہا گیا کہ ہمیں یہ بتلائیے کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کوئی صحابی بھی شریک تھا؟ انہوں نے کہا نہ انصاری شریک تھا، نہ مہاجر، کوئی بھی صحابی کا تعلق سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ یہ منافق تھے جو دوسرے علاقوں سے آئے تھے، جنہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، یہودیوں کی سازش تھی، خوارج کی سازش تھی، جو مل کر آئے تھے اور انہوں نے آ کر سیدنا عثمان کو شہید کیا تھا۔ کوئی بھی صحابی اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا کلام ہے، یہ بات ہے، قول ہے۔
جو اس وقت صحابہ کے شاگرد تھے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے اس سازش کا حصہ بنے یا حصہ لیا، بلکہ یہ الزام تراشی ہے صحابہ اکرام پر۔ تو سیدنا عثمان کی شہادت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلا دیا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی پیشین گوئی کر دی تھی، اس لیے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ جنہوں نے کیا وہ سارے کے سارے ایک طرح سے منافق ہیں، ایک طرح سے خوارج ہیں، ایک طرح سے سبائی گروپ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایسا کوئی بھی ایمان والا بندہ جو صحیح ایمان والا ہو، جس کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دی ہو، جس کی شہادت اللہ کے قرآن نے دی ہو، ان کی شہادت کے اندر شامل نہیں تھا۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا پروری کی، کہ سیدنا عثمان نے ان لوگوں کو عہدہ دیا کہ جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، کیونکہ جب کسی کے خلاف سازش کرنی ہوتی ہے، جب کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، تو چھوٹے موٹے الزامات اور الزام تراشیاں کرنا یہ عام سی بات ہے، یہ فطری بات ہے۔ کسی کو آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ضرور کوئی بہانہ تلاش کریں گے، ایسے تو لوگ آپ کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ اگرچہ آپ ذاتی کوئی مفاد نکالنا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ کی ذاتی کوئی حسد اور عناد ہے، اس وجہ سے آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے دفاع میں کوئی جھوٹے موٹے دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ان ظالموں نے، ان سازشی ٹولوں نے یہ کہا کہ سیدنا عثمان نے اقربا پروری کی ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازا ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض کیا۔ اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اس سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ نہ کسی حدیث کے اندر ہے، نہ کسی قرآن کی آیت کے اندر یہ بات ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدہ نہ دو سرکاری۔ نہ کسی قرآن کی آیت نے منع کیا ہے، نہ ہی کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے منع کیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو سرکاری عہدہ نہ دو، کہیں بھی منع نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین جو آپ اجرت پر بندہ رکھنا چاہتے ہیں، اچھا جو اجرت پر بندہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ کیسا بندہ ہونا چاہیے؟ وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے جو مضبوط بھی ہو، طاقتور بھی ہو، الامین اور امانت دار بھی ہو۔ ایسے بندے کو عہدہ دو، یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ ایسے بندے کو عہدہ دو جو طاقتور بھی ہو، جو کنٹرول بھی کر سکتا ہو اور امانت دار ہو، یعنی با اخلاق ہو، اس میں اخلاقی خرابی بھی نہ ہو اور طاقتور کنٹرول کرنے والا ہو۔ ایسے بندے کو تو کیا خیال ہے کہ یہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو عہدہ دیا تھا، ان کی شان اور ان کا مقام بھی آپ اپنے طور پر مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے بڑے بہادر اور سپاہی تھے، لیڈر تھے بڑے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشی کر لیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف علاقوں میں 50 گورنر تھے۔ کتنے؟ 50 میں سے صرف جو رشتہ داری کا تعلق تھا سیدنا عثمان سے وہ صرف 8 لوگ تھے، 42 دوسرے لوگ تھے، صرف 8 لوگ۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں بنانی پڑتی ہیں۔ 8 اور 42 کا تعلق کہاں جڑتا ہے؟ ایک طرف 42 ہیں، دوسری طرف صرف 8 ہیں، اور ان 8 کی بھی آپ تاریخ پڑھ لیں کہ کس قدر وہ اہل تھے۔ ان 8 میں سے ایک سیدنا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو بھی سیدنا عثمان نے خود عہدہ نہیں دیا تھا، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ سیدنا عثمان نے ان کو ہٹایا نہیں، وہ برقرار رکھا، جس کا مطلب ہے جن کو سیدنا عثمان نے عہدہ دیا وہ صرف 7 لوگ تھے۔ ان 7 میں سے میں یہ آپ کو بتلا دوں، سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ وہ اہل نہیں تھے، چاہے دشمن ہو، چاہے اپنے ہوں یا پرائے ہوں،
کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنری کے لائق نہیں تھے، کیونکہ ان کے بعد میں یہ معاملہ ہے۔ ان کے حوالے سے دلائل موجود ہے کہ انہوں نے جو جہاد کیا تھا اس جہاد کی پیشن گوئی محمد عربی علیہ السلام نے کی تھی۔ سمندر کا جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی کی تھی۔ بڑے نڈر تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے علاقے فتح کیے۔ آدھی دنیا پر حکمرانی کا کہا جاتا ہے تو آپ تاریخ پڑھ لیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ ان کے دور کے اندر آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس قدر وہ اس عہدے کے لائق تھے۔ اور پھر دوسرے جو ہیں ان میں سے ایک بصرہ کا عبداللہ بن عامر، یہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی تھا، جنہوں نے جہاد ایسا کیا کہ روس میں جو اسلام پھیلا ان کے جہاد کی وجہ سے پھیلا۔ روس کے اندر، آرمینیا کے اندر، آذربائیجان، حتیٰ کہ پاکستان کے کچھ علاقوں کے اندر بھی اسلام ان کی وجہ سے پھیلا جن کو سیدنا عثمان نے گورنر بنایا تھا۔ کیسے اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ اہل نہیں تھے؟ اسی طرح ایک عبداللہ بن سعد جن کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، وہ سیدنا عثمان کے رضائی بھائی تھے۔ رضائی بھائی یعنی ایک ہی عورت کا دودھ پینے والے سیدنا عثمان کے رضائی بھائی تھے۔ ان کو آپ نے بنایا تھا مصر کا گورنر۔ انہوں نے کیا کیا؟ افریقہ کے اندر بڑی اہم فتوحات حاصل کی، سمندر کا جہاد کیا، رومیوں کے خلاف بحری جہاد بنائے۔ یہ وہ تھا عبداللہ بن سعد جن کو سیدنا عثمان نے گورنر بنایا تھا۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے ولید بن عقبہ کا کہ انہوں نے ان پر الزام تراشی ہوئی تھی شراب پینے کی، حالانکہ دلائل بھی قوی موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی سیدنا عثمان نے اس کو معزول کر دیا تھا، ان کو ہٹا دیا تھا، کیونکہ علاقے والوں کی طرف سے یہ الزام تراشی ہوئی تھی اور سیدنا عثمان نے تعزیری سزا دی، ان کو ہٹا دیا ان کے عہدے سے۔ اور یاد رکھنا سیدنا عثمان جب شہید ہوئے، دنیا سے گئے، ان کی شہادت کے وقت صرف 3 ایسے لوگ تھے جو عہدے پر قائم تھے، بل دوسرے جتنے بھی تھے ان کی جگہ پر سیدنا عثمان نے دوسروں کو لگا دیا تھا۔ جو 3 تھے وہ وہی تھے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، ایک سیدنا معاویہ، ایک عبداللہ بن عامر، ایک عبداللہ بن سعد۔ یہ 3 تھے جن کو عہدے برقرار تھے، باقی سب کو سیدنا عثمان نے معزول کر دیا تھا۔ یہ الزام تراشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الزام تراشی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت، میرا طریقہ اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس طریقے پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ خلفاء راشدین جن کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا ان کے طریقے پر چلو۔ میں کون ہوتا ہوں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ دنیا کے خوارج کون ہوتے ہیں؟ دنیا کے سبائی کون ہوتے ہیں؟ بدبخت جو نبی علیہ السلام کی ان عظیم ساتھیوں کے بارے میں الزام تراشیاں کریں اور ان پر پروپیگنڈا کر کے ان پر الزام تراشیاں کریں، ان سے سوال کریں پیارے پیغمبر نے یہ کہا، ان کے طریقے کو اپناؤ۔ تم لوگ ان میں نکتہ چینی کر کے ان کے طریقے سے منہ موڑنا چاہتے ہو۔ ہونا یہ چاہیے کہ سیدنا عثمان نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدے دیے تھے کیونکہ وہ قابل تھے، ان کے حقدار تھے۔ آج بھی اگر کوئی وقت کا حکمران ہے اس کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اقربا میں کوئی طاقتور ہے، کوئی امین ہے، کوئی باکردار ہے تو اس کو عہدہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے طریقے سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، نہ کہ ان کے طریقے پر ہم نے اعتراض کرنا ہے۔ اعتراض بنتا ہے، آپ کہیں گے اعتراض بنتا ہے، میں کہتا ہوں صرف سیدنا عثمان نے ایسا کام نہیں کیا، سیدنا ابو بکر نے بھی کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور جو لوگ سیدنا علی کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں، سیدنا علی کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں،
ہمارے لیے سیدنا علی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے لیے سیدنا عثمان بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے لیے سارے صحابہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو بھی ہم اپنے لیے طریقہ راہ نجات سمجھتے ہیں، سیدنا عثمان کے طریقے کو بھی ہم راہ نجات سمجھتے ہیں۔ سیدنا علی کا طریقہ دیکھیے، سیدنا علی کے 3 کزن ہیں، چاچو کے بیٹے ہیں، کون ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس، خصم بن عباس، عبید اللہ بن عباس، یہ تینوں جو سیدنا علی کے چاچو کے بیٹے ہیں، عباس کے بیٹے ہیں، تاریخ اٹھا لیجئے، ان تینوں کو سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے خلافت کے اندر گورنر بنایا ہے۔ اور صرف ان تینوں کو نہیں، ام ہانی کے بیٹے کو جو ان کا بھانجا ہے ان کو بھی وقت کا گورنر بنایا ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور محمد بن ابی بکر جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا بیٹا ہے، ربیب ہے، ان کو بھی گورنر بنایا ہے۔ یہاں آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جو فیصلے کیے ان فیصلوں کو دیکھو، سمجھو، ان میں ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے ان میں سبق ہے، نہ کہ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم ان پر اعتراض کریں۔ جو سیدنا علی نے بھی فیصلے کیے وہ بھی دیکھا، پرکھا اور ان کے اندر صلاحیت دیکھی۔ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے انہوں نے بھی صلاحیتیں دیکھ کر پھر ان کو گورنر بنایا تھا۔ نہ میرا اعتراض بنتا ہے نہ کسی امتی کا اعتراض بنتا ہے، یہ صحابہ کے فیصلے تھے، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی۔ گورنروں کے نتیجے میں مسلمانوں نے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا، اور یہ آج بھی سبائی گروپ ہے، خوارج کا گروپ ہے، اور ایسے جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں وہی لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں، اور کل بھی صحابہ کی شہادتوں میں وہی لوگ شریک تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے ذہنوں کو صاف کرنا ہوگا کہ جو صحابہ اکرام کے فیصلے تھے وہ فیصلے ایسے ہی نہیں تھے، کوئی اپنی ذاتی خوشی پر نہیں تھے، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق تھے۔ کئی دلائل ان کے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر بات، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے جمعے کا، میں نے سرسری باتیں کی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی تحقیق کرنا، اس مسائل کو جاننا، ان ہر مسئلے میں دلائل بھی چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو صحیح معنی میں مطمئن کریں گے کہ یہ جو باتیں کی جاتی ہے، جو علاقوں میں مشہور ہیں، یہ محض الزام ہے، محض ان سے حسد ہے، محض صحابہ اکرام کے خلاف نفرتیں پھیلانے کا ایک پروپیگنڈا ہے، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔